ویوز اور فیصل محمد کی انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، حالات جیسے ہی دنیا کے کہیں نہ کہیں سے اگر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ درست ہوں، لیکن وہ حالات درست ہونے کے بجائے مزید جو ہے خرابی کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ یہی حال کچھ پاکستانی صورتحال میں ہے اور یہی حال کچھ بین الاقوامی صورتحال میں بھی ہے۔ میں آج بین الاقوامی صورتحال پر پہلے تھوڑا سا تجزیہ آپ کو دے دوں۔ حالات بڑے بگڑ رہے ہیں، ہمارے تصور سے زیادہ حالات خراب ہو رہے ہیں۔ لوگ پاکستان میں خاص طور پہ خواب غفلت میں ہیں۔ یہ میں آپ کو بار بار خبردار کر رہا ہوں، ہم لوگ پاکستان کی لوکل سیاست کے اندر اور سیاستدانوں کے اکھاڑ پچھاڑ اور ان کے معاملی انفرادات مفادات اور ان کے پتہ نہیں کیا کیا عجیب سلسلے جو تماشے لگے ہوئے ہیں، اس میں ہم الجھے ہوئے ہیں۔ ہمیں بالکل نہیں پتہ کہ ایک غیر محسوس طریقے سے ایک بہت بڑی تباہی جو ہے پاکستان کو چاروں طرف سے گھیرتی جا رہی ہے۔ دنیا کیا ہے حالات کے حوالے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ روس اور یوکرائن کی جنگ جو ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ 24 فروری تک جو ہے روس کو بہت بڑا فیصلہ لے گا۔ میں اپنی خبر پہ قائم ہوں اور اسی کو دیکھتے ہوئے یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ روس اب بڑے حملے کر رہا ہے۔ آج جب اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو باغموت کے اندر تقریباً پورے علاقے کے اندر جو ہے بڑی گھمسان کی جنگ وہاں چل رہی ہے۔ نہ کہیں دیکھا جا رہا ہے کہ انسان ہے، نہ کہیں دیکھا جا رہا ہے کہ اسکول ہے، نہ کہیں دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی پریس رپورٹر ہے۔ آج ایک جرمن کا پریس رپورٹر بھی سنا مرتے مرتے بچ گیا اور وہاں سے باغموت سے تمام پریس والوں کو بھی کہا ہے کہ چلے جائیں، کیونکہ اب روس نے کہہ دیا کہ اب رحم کسی کے لیے نہیں ہے۔ پیوٹن نے کہا ہے کہ نو میرسی، اور جہاں جہاں بھی حملہ ہو رہا ہے ان کو کہا ہے کہ انسان ملے، جانور ملے، چرند ملے، پرند ملے، سب کو رون دو۔ اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ پیوٹن کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ اور نیٹو جو ہے نا روس کے حوالے سے بے رحم ہو چکے ہیں۔ جب کوئی روس کے لیے بے رحم ہے تو پھر روس بھی کسی کے لیے کوئی رحم نہیں کر سکتا۔ یہ بات آپ کو پریس میں نہیں ملے گی، یہ اندرون جو ڈوما کے اندر جو بات ہوئی ہے، میں اس حوالے سے آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں۔ دوسری جانب جو روس کے چیچن کمانڈر ہیں قادروف، انہوں نے بھی آج واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اب ہم باغموت اور باغموت کے بعد لوہانس اس کے بعد کیف، اور واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ کیف کے بعد ہمارا نشانہ اگلا نشانہ جو ہے پولینڈ ہوگا۔ اور ساتھ ہی جو روس کے اس وقت ایک اور ہیں ولادیمیر سودروف، انہوں نے بھی آج یہ بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم نے محسوس کر لیا ہے کہ روس کی سلامتی کو خطرہ ہے، اور جس طرح برطانیہ کے سونک نے آ کر زیلنسکی کو جس طرح ہتھیار دینے کی بات کی، تو آج ہم ان کو بتا دیں کہ اب یہ دھمکی نہیں ہے، وہ تیار ہیں کہ ہمارا اگلا نشانہ کبھی بھی اور کسی وقت بھی برطانیہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام جو ہے نا صورتحال انتہائی خطرناک ہے۔ دوسرا، اس تمام صورتحال کے اندر روس کے ساتھ جو ہے ایران کے معاملات جو ہیں بڑی تیزی سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ جو روس اور یوکرائن کی جنگ میں تو یہ تو معاملہ چلیے جنگی حد تک ہے ابھی، لیکن نیوکلیر حملے تک کے تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ نیوکلیر ہتھیار تیار ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو وہاں کے جو پاور پلانٹ ہیں، جو ڈیشیا کا جو پاور پلانٹ ہے، اس میں پانی کی سطح جو ہے نا وہ بڑی کم ہو گئی، اور پانی کی وہاں جو جنگ کی وجہ سے وہ جو پانی وہاں پر ٹھنڈا رکھتا ہے نا، اس کی ٹھنڈا ہونے کی رفتار جو ہے نا وہ بڑی کم ہو گئی ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ خطرہ ہے کہ اگر مقررہ جسے کہتے ہیں نا کہ تعداد ایک لمٹ ہوتی ہے، اس کا وہ ہوتا ہے، اگر وہ اس حد پہ اگر وہ زیادہ اگر گرا، وہ ٹھنڈا نہ کر پایا تو پورے یورپ میں ریڈیشن پھیل سکتا ہے۔ اور یہ مطلب یہ خبر بہت اہم ہے، اور IAEA کو بھی اور ساری دنیا کو بلکہ پورے یورپ میں ایک بہت بڑی تشویش اس کی وجہ سے ہو چکی ہے۔ تو اس تمام صورتحال کے اندر جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ یہ معاملات ادھر بڑھ رہے ہیں، دوسری طرف ابراہیم رئیسی صاحب جو ہیں ایران کے، وہ روس کے ساتھ تو اب چل رہے تھے، لیکن اب حال ہی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ میرے پاس یہ اطلاع کنفرم ہے کہ ابراہیم رئیسی اب بہت جلد چین کا بھی دورہ کرنے والی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ روس، چین اور ایران اور ترکی اور سعودی عرب، یہ اسلامی ملکوں کا بلاک جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اب بننے جا رہا ہے۔ یہ وہی بلاک تھا جو کسی زمانے میں جو سارا طاقت کا توازن ادھر شفٹ ہو رہا تھا پاکستان کی طرف، تو پھر جو کچھ کام ہوا وہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ تو اب یہ وہی سارا جو ہے صورتحال دوبارہ جو ہے طاقت کا توازن ادھر آنے کی بات ہو رہی ہے۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ ابراہیم رئیسی کی چائنا کا دورہ جو ہے انتہائی اہم ہوگا۔ اچھا، دوسرا ایک سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ جنگی محاذ ہے ایران کا اور اسرائیل کا، میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور ایران کا جو چائنا کا دورہ ہوگا وہ بھی ایران اور اسرائیل جنگ کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا۔ نئے نئے محاذ، نئے نئے بلاک بن رہے ہیں۔ اسی بیچ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں ایک جو اٹلانٹا کے اوپر جو غبارہ آیا تھا، اس غبارے کو مار گرایا۔ آج امریکن جو ایجنسیز ہیں ایئر فورس کی اور ان کی جو ڈیٹیکٹیو ایجنسیز ہیں، انہوں نے اس چیز کا خلاصہ کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس جو غبارہ تھا، اس غبارے کے اندر سے کچھ چینی ایسی چیزیں حساس ملی ہیں جس سے کہ جاسوسی کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اب مزے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو غبارہ ملا تھا اس سے لے کر، اس غبارے کے ملنے سے لے کر آج تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو اس 10 دنوں کے دوران جو ہے 4 آبجیکٹو جو ہے نا وہ امریکن جسے کہتے ہیں فضا میں پائے گئے ہیں۔ تو اب میں نے جب اس کی اپنے طور پر تحقیق کی تو پتہ یہ لگا کہ ایک تو وہ آیا تھا چین سے، ٹھیک ہے نا، وہ تو چین نے بھیجا تھا، چین نے اس کو ایڈمٹ بھی کر لیا، اور چین نے یہ کہا کہ جناب یہ ہم نے اس لیے بھیجا تھا کہ موسم کی تحقیقات ہم کرنا چاہ رہے تھے۔ اب بہرحال یہ ان کا اپنا ایک ہے، میرے پاس ابھی اس حوالے سے فوری طور پر کوئی، کیونکہ جو آبجیکٹیو اس میں سے نکلے ہیں یہ تو کنفرم ہے، ہمارے امریکی ذرائع نے بتایا ہے کہ اس میں کچھ جاسوسی کے کچھ اسپائی جو تھے انسٹرومنٹس تھے، لیکن اب جو باقی چیزیں آ رہی ہیں، جو باقی 3 آبجیکٹ مزید جو ہے امریکن ایئر فورس نے گرائے ہیں، اس کے اندر سے بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں، لیکن میری جو اپنے ذاتی طور پر جو میری جو سورس ہے اس حوالے سے امریکہ میں جن سے میں نے رابطے قائم کیے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پہلا آبجیکٹیو تھا، یعنی جو غبارہ آیا تھا، وہ تو تھا چائنا کی طرف سے، لیکن باقی جو 3 آبجیکٹیو ان 10 دنوں کے اندر جو امریکن ایئر فورس کی طرف سے گرائے گئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک قسم کے فالس فلیگ ایونٹس ہیں۔ اب اس فالس فلیگ ایونٹ کو میں بہت بڑی خبر آپ کو دینے لگا ہوں۔ فالس فلیگ ایونٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک غبارے کے آنے کے بعد جب اس میں پتہ لگ گیا تھا کہ چین کی طرف سے کچھ موسمیاتی چیزیں تھیں یا جاسوسی کی تھیں، جو بھی تھیں، بہرحال وہ ایک چیز چین نے اس کو ایڈمٹ بھی کیا، اور چین نے کہا کہ اس پہ ناراضگی کا بھی اظہار کیا، اور چین اور کے امریکہ کے درمیان اس پہ اختلافات بھی آئے، لیکن اس کے بعد مزید جو 3 غبارے آئے ہیں اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فالس فلیگ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے، فالس فلیگ ایونٹ اس لیے ہے کہ کچھ امریکنز کا یہ خیال ہے، ایکسپرٹس کا، کہ امریکہ اب خود سے یہ چیزیں چھوڑ کر، خود سے مطلب فضا میں اڑا کر، اور اب دنیا کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھیں چین نے یہ غبارہ بھیجا تھا، چین نے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا کہ وہ موسم کے لحاظ سے تھا، اس میں مطلب کچھ چیزیں تھیں، اسپائی انسٹرومنٹ تھے، اور اس کے بعد کنٹینیوس جو ہے نا ہمارے پاس یہ چیزیں بھیج رہا ہے، تو لہٰذا وی ہیو ٹو رائٹ ٹو ٹیک اینی پریہیمپٹیو ایکشن۔ آپ سمجھ رہے؟ تو اس وجہ سے یہ جیسے کہ امریکہ کا طریقہ کار ہوتا ہے نا کہ حالات خود ہی پیدا کر کے، جواز پیدا کر کے، سچ لائک 11 سپٹمبر جیسے کیا گیا تھا، تو کچھ لوگ جو ایکسپرٹس ہیں نا وہ اس کو اس طریقے سے کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی خطرناک ایک صورتحال ہے، کیونکہ 10 دنوں کے اندر یہ 4 آبجیکٹیو کا ملنا جو ہے نا یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں، یہ بین الاقوامی صورتحال ہے۔ اور ساتھ میں یہ بتاؤں کہ بنگلور کے اندر آج ایئر انڈیا کا ایک شو ہوا ہے، دنیا کے 80 ممالک جو ہیں انڈیا اس کے اندر انہوں نے شرکت کی ہے۔ میں نے جب نیو دہلی سے اپنے اور بنگلور سے کچھ لوگوں سے معلومات کی تو جو مغرب کے جو ایکسپرٹ ہیں، دفاعی ایکسپرٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ جو بنگلور میں ایئر شو ہوا ہے اس میں بھارت کے بنے ہوئے ہیلی کاپٹرز اور بڑی فضائی نے بڑی مہارت مطلب دکھائی ہے۔ اوبیسلی کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کے ایئر شوز میں بھی، ان میں سے ویسٹرن کی بات کر رہا ہوں، وہ آتے ہیں اور دنوں مطلب کیا سارا ہوتا ہے سلسلہ، ظاہر ہے جو دفاع کے حوالے سے وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، ایئر فورس میری تو فیلڈ نہیں ہے، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ بقول ان کے وہ کہتے ہیں کہ بھارت نے ایئر اسپیس کے اندر، ایئر وار فیئر کے اندر بھارت کافی حد تک آگے نکل چکا ہے۔ تو یہ ہمارے پاکستانیوں کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بات آئی پاکستان کے اوپر، تو کل میں اپنا نہیں دے سکا تھا، کچھ وجوہات تھی، آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ میں وی لاگ کر سکوں، میری اپنی مصروفیات ہوتی ہیں بہت، جو میں جس آرگنائزیشن کے ساتھ ہوں، لیکن اس کے باوجود میں کرتا ہوں، تو معافی چاہتا ہوں کل نہیں ہوئے۔ لیکن کل جو ہوا تھا اس میں عمران خان صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ جو ہے مطلب اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار نہیں ہے، اور وہ سارا کام باجوہ نے کیا۔ بہت سارے لوگوں نے پھر میرے ساتھ ٹویٹر پہ بھی اور ادھر ادھر بھی بہت سے لوگ الجھ گئے کہ جناب کسی کو کہتا ہے انگریزی نہیں آئے، بھائی ہمیں انگریزی نہیں آتی، صاف بات ہے، ہمیں انگریزی نہیں آتی، ہمیں تو اردو بھی نہیں آتی، ہم تو بھائی ابھی طفل مکتب ہے، ہم کب کہتے ہیں کہ ہم ایکسپرٹ ہیں؟ ہمیں کچھ نہیں آتا جناب، ہم تو بالکل ایک عام آدمی ہیں، ہمیں کچھ نہیں آتا، ہمیں کوئی خدا کے واسطے انگریزی نہ پڑھائے۔ لیکن میں نے ایک بات آپ کو پہلے کہی تھی
کہ جو باتیں ہم دیکھتے ہیں، میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہمارے سامنے ہی الحمدللہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں نے آپ سے اسی دن کہہ دیا تھا، آج سے 2 ماہ پہلے کہہ دیا تھا کہ جس وقت فواد چودھری کو امریکن ایمبیسڈر نے بلایا تھا تو اس وقت ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ نے سائفر کا اب نام نہیں لینا، آپ نے ایسی بات نہیں کرنا کہ جس سے امریکہ کی پوزیشن خراب ہو. اگر سائفر کی بھی بات کرنی ہے تو اس میں آپ نے امریکہ کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا، اور کوئی بھی ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنا جس سے یہ پتہ لگے کہ امریکہ آپ کی حکومت گرانے کے اندر شامل رہا ہے. کیونکہ امریکہ جو ہے وہ پاکستانی عوام انہوں نے محسوس کر لیا، انہوں نے محسوس کیا ہے. یہ دیکھیں جو لوگ جو ہے نا، آپ کو نہیں پتا، لوگوں کا بھی، ہمارے لوگوں کو کچھ نہیں پتا. ہمارے لوگ نا بالکل سیدھے سادھے ہیں، جو جدھر لگ گیا سو لگ گیا. حقائق کا کسی کو کچھ نہیں پتا. یہ کنویں کے مینڈک جو ہوتے ہیں نا، وہ ساری دنیا پورا پاکستان گھوم کے نا، اسلام آباد میں کسی لوگوں سے مل لیا، کسی اینکر سے سن لیا، کسی بڑے منسٹر سے سن لی، کہیں کسی کی کوئی بات سن لی، بس انہوں نے کہا یہی دنیا ہے. دنیا وہ نہیں ہے، سب پردے کے پیچھے ہوتا ہے، سارا سب کچھ پردے کے پیچھے باہر ہوتا ہے جناب. تو سارا معاملہ کیا ہے کہ اسی وقت ہم نے آپ کو بتا دیا کہ عمران خان صاحب کو یہ معاملہ ان کو تبدیلی لانی پڑے گی، اور ہم نے خود ایڈوائز کی تھی کہ آپ اپنے اس اصول کو بدلیں، آپ تھوڑا سا لچک لے کر آئیں، کیونکہ آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. ہاتھ کس نے کیا؟ باجوہ صاحب نے کیا اور جنرل فیض نے کیا. ہم جب کہتے تھے اسی چینل کے اوپر جنرل فیض کی آواز سے، تو لوگوں نے ہمیں گالیاں تک دی ہیں. میں نے کئی لوگوں کو، بے انتہا لوگوں کو بلاک کیا ہے ٹویٹر کے اوپر. کہا جی فیصل، آپ کو نہیں پتا جنرل فیض جو ہے عمران کا عاشق ہے. میں نے کہا بھائی آپ چھوڑ دینا، جنرل فیض کو عاشق ہے یا کون معشوق ہے، ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے بلاک کر دیتا تھا لوگوں کو. اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ جنرل فیض کیا کرتا ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جنرل فیض نے پورے عمران خان کے جناب پورا بک کیا ہوا تھا. جنرل فیض کا عمران خان کے گھر کے اندر سے بڑے قریبی رابطے تھے، اور جو ان کو وہاں سے فیڈ کرتا تھا وہی عمران کو پتہ لگتا تھا. عمران کہتے یہ باقاعدہ پورا ایک سرکل تھا، لوگوں کو بھی نہیں پتا. ابھی آنکھیں کھلیں گی آپ کی، بہت جا کے پتہ لگے گا. خیر، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے جو یہ بات کہی وہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ اچھا جسچر ہے، اچھا جسچر شو کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فوری طور پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ پاکستانی جو ہے نا ایک دم امریکہ کے آگے اس طرح نہیں کھڑے ہو سکتے. اگر آپ نے کھڑا ہے نا ہونا ہے امریکہ کے آگے، تو پھر آپ کو کم از کم اپنی اسٹیبلشمنٹ کو لے کے چلنا پڑے گا. اگر آپ کی اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر آپ اکیلے امریکہ کے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے. میں نے بار بار لوگوں کو کہا، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو انٹرنیشنل ریلیشنز کو سمجھتے ہیں، جنہوں نے کچھ تعلیم حاصل کی ہے، جو حقیقت کے اندر شعور رکھتے ہیں. ایک شعور یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے انٹر پڑھ لیا تو ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں گدھے پہ کتابیں رکھ دی، جس طرح جو پاکستان کا تعلیمی معیار ہے مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے، یا میں گریجویٹ کر لیا. جو حقیقت میں شعور رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا کچھ ہوتا ہے. میں نے ایک بات آپ کو بڑی کھل کر خلاصے کے ساتھ کہی تھی کہ 3 پی ہوتے ہیں، ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے، ایک پینٹاگن ہوتا ہے، اور ایک پنڈی ہوتا ہے. ان تینوں کے درمیان اگر ان تینوں میں سے جہاں بھی اگر کریک آ جائے نا، جو جہاں 2 چلے جاتے ہیں نا وہ مضبوط ہو جاتا ہے اور باقی اکیلا رہ جاتا ہے. تو ان 3 پی کے اندر پرائم منسٹر، پینٹاگن اور پنڈی کے اندر پینٹاگن اور پنڈی ایک ہو گئے تھے. پرائم منسٹر جو پی ہے نا عمران خان، وہ اکیلے رہ گئے تھے. وہ کیوں رہ گئے تھے وہ میں بعد میں آپ کو بتا چاہوں گا. یہ سارے ان کے پیراشوٹرز کی وجہ. آج بھی امریکہ کے پکے ایجنٹ عمران خان کے قریب ہیں اور وہی عمران خان کو مشورہ دیتے ہیں. چین والے بیوقوف ہیں، میں تو جھوٹ بولتا نا، مجھے تو نہیں پتا، میں تو ننھا کاکا ہوں، چھنا ہوں. چائنا والے بیوقوف ہیں. چین نے بلا کر عمران خان کو کہا تھا کہ ان لوگوں کو آپ اپنے ساتھ نہ بٹھائیں، سمجھ رہے نا. تو پھر ظاہر سی بات ہے، چلو پھر وہ چین بھی چھنا کاکا ہی ہوگا، رشیا والے بھی چھنا کاکا ہیں، جنہوں نے کہہ دیا تھا کہ امریکہ کا جو ہے امریکہ جو ہے عمران خان کی حکومت گرانے کے اندر ماریا زخرووا کا بیان دیکھا ہے نا آپ نے، میں نے بھی اس کو کوٹ کیا تھا کئی جگہ، اور چائنا کے وزیر خارجہ کا بھی بیان آپ کے سامنے موجود ہے. ان تمام موجودگی کے اندر عمران خان صاحب نے جو چینج کیا ہے، کوئی برائی نہیں. سیاست میں یو ٹرن لینا کوئی برائی. لوگ ہمارے یہاں رسوا کرتے ہیں کپتان کو. نہیں، سیاست کے اندر یو ٹرن لینا، اگر آپ ملک اور قوم کے حوالے سے بہتر سمجھتے ہیں تو یو ٹرن آپ لے سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں، کوئی برائی نہیں ہے. اگر یو ٹرن آپ نہیں لیتے کسی چیز پہ تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کے اندر مکر ہے، آپ کے اندر فریب ہے. تو یہ جو عمران کی اچھائی ہے نا، میں ساتھ میں وہ بھی بیان کرتا ہوں. یہ بات نہیں کہ لوگ فوراً مجھے کہہ دیتے میں کسی کا کوئی حامی نہیں، میں سچی بات کرتا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو بات کہی، اور عمران خان نے کل جو کہا کہ جناب امریکہ نے باجوہ صاحب نے مس گائیڈ کیا، سب کچھ باجوہ نے فیڈ کیا، یہ سارا سب کچھ ایک پس پردہ مفاہمت کا نتیجہ ہے. ورنہ دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کے جرنیل اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ وہ امریکہ کو مس گائیڈ کریں. کوئی بھی پاکستان کا جرنیل اس قابل نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو مس گائیڈ کرے. ذرا دیکھیں نا، میں بار بار کہتا ہوں، اسلام آباد میں ایک ملک کی ایمبیسی ہے، ہزاروں کے حساب سے میرینز موجود ہیں وہاں پہ، پورا شہر ہے. وہ کیا یہاں پہ کیا آپ کا خیال ہے کہ دال آٹا چھاننے کے لیے آئے؟ یہ چائے میں سے پتی نکالنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ. ان کو کسی پاکستانی جرنیل کی فیڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. دے نو آل دا اسٹوری واٹس گوئنگ بیہائنڈ. ان کو اچھی طرح پتہ ہے، وہ فیڈ کرتے ہیں آپ کو. اور یہی بات میں آپ سے بتاتا رہا کہ آپ لوگ پہچانیں کہ آپ کے سارے معاملات کو خراب کرنے والا کون ہے. خیر، مسئلہ یہ ہے
کہ لوگ اصل میں اپنے دشمن کو پہچانے. عمران خان نے کہا نا کہ کہا گیا کہ ہمیں روس سے گندم مت لو، تو روس سے گندم کیا پتہ نہیں تھا آپ کو کہ اگر آپ کو گندم نہیں ملے گی تو قوم جو ہے مطلب بھوکی مرے گی؟ تو قوم کا دشمن کون ہوا؟ امریکہ ہوا یا فوج ہوئی؟ میں فوج کی حمایت نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں. امریکہ نے کہا نا کہ آپ روس سے تیل مت لیں، تو امریکہ دشمن ہوا یا فوج دشمن ہوئی؟ بارہا میں کہہ چکا ہوں، میری اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں آپ لوگوں کے ذہن کو کھولنا چاہتا ہوں، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں. میں اس عمر کے اندر مجھے کسی بھی عمران خان سے، کسی بھی امریکن سے، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مجھے کوئی اب منسٹر نہیں بننا پاکستان کے اندر، میں کوئی سیاست، میرے کوئی نہ سینیٹر بننا، مجھے پاکستان کے حوالے سے کچھ انٹرسٹ نہیں ہے. جو کچھ ہے میرا بھی غیر ملکوں میں ہے الحمدللہ. میری بہت ایک جس پوزیشن پر ہوں، بہت اچھی پوزیشن ہے، بہت اچھا مجھے اپنی خدمات کا مشاہرہ ملتا ہے. مجھے پاکستان سے کچھ نہیں لینا، لیکن سچ بات تو میں کر سکتا ہوں نا بھائی جو مجھے پتا ہے. اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ امریکہ بہادر کرتا ہے. پاکستان کی فوج جو ہے وہ طاقتور ہے. امریکہ جو ہے پاکستان کو بطور فوج کو بطور ٹول استعمال کرتا ہے. ضرورت اس عمر کی ہے کہ 25 کروڑ عوام جو اس ریاست کے سلطنت کے صحیح مالک ہیں وہ جا کے فوج کے ساتھ کھڑے ہوں، تاکہ پھر ہم امریکہ کے جسے کہتے ہیں نا شہر سے ہم نکل سکیں. یہ ہے اصل چیز جس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہوگی آپ کو. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب جب بھی کوئی بات اگر ہوگی تو یہ تو قوم کا کام ہے نا کہ وہ فوج کے ساتھ جا کے کھڑی ہو. فوج کو بتائے، جنرلز کو قوم بتائیں، اسٹیبلشمنٹ کو بتائیں کہ جناب جب جنگ ہوگی تو قوم آپ کے ساتھ لڑے گی، امریکہ نہیں آئے گا. 7واں بحری بیڑا آ رہا ہے ابھی تک، دیکھیں شاید دروازہ کھول کے آپ کو گھن گھرے سنائی دے گی. دروازے ابھی تک آ رہا ہے 7واں بحری بیڑا. مشرقی پاکستان ہمارا نکل گیا، ٹھیک ہے. آج بھی پاکستان کا ایک وقفہ امریکہ کا موجود ہے، وہاں بات چیت کر رہا ہے پاکستان کے حوالے سے. تو یہ ساری تبدیلی جو عمران خان نے کہی ہے، جو آج کا بھی میں نے بیان سنا ہے، وہ سارا وہ اس میں عمران خان نے تھوڑا سا اپنے موقف میں تبدیلی کی ہے. میں اس کو برا نہیں کہتا، اچھا سمجھتا ہوں. دیکھیں کیا ہوتا ہے آگے. ایک اور اہم خبر اس میں میرا ترجیح یہ ہے، ارشد شریف کا کیس آج آیا ہے. عدالت نے کہا، انہوں نے پوری رپورٹ کو مسترد کر دیا. آپ نے دیکھ لیا. اسی ویوز آف فیصل محمد سے میں نے بار بار کہا تھا اپنے ویلاگ میں کہ یہ اٹ واز این انجینئر ایکٹ. اس کے اندر پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک بھی شامل ہیں. پاکستان کی حکومت کے علاوہ اس کے اندر کینیا کے اور پاکستان کی حکومت سے جو لوگ، سرکاری حکومت کے جو لوگ جن کے میسیجز یو اے کو اور کینیا کی حکومت کے اندر گئے ہیں، وہ لوگ شامل ہیں. اور یہ ایک پاکستان کی خالی انویسٹیگیشن ایجنسیوں کا کام نہیں ہے. اس کے لیے کوئی بین الاقوامی ایجنسیز کی خدمات حاصل کرنی پڑے گی. اسی چینل سے میں آپ کو بتاتا رہا ہوں. اور آج یہی الفاظ جو ہیں آپ کے چیف جسٹس نے کہے ہیں کہ ہمیں معلوم کریں کہ اقوام متحدہ اس کام کو کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی، اور ہمیں 1 مہینے کے اندر جواب دیں. تو الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور اللہ کا شکر ہے کہ ویوز آف فیصل محمد سے جو بات آپ کو بتائی جاتی ہے چند ہفتوں، چند مہینوں یا چند دنوں کے بعد انہیں آپ کے سامنے نکل کر آتی ہے. جب تک خرم، میں نے کہا تھا کہ جب تک خرم اور وقار کو گرفتار کر کے پاکستان کی تحقیقاتی ایجنسیوں کے حوالے نہیں کریں گے اس وقت تک نہیں پتہ لگے گا. اور اس وقت تک جب تک کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے، ارشد شریف کا کیس جو ہے نا شہید کا، وہ کبھی بھی پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پائے گا. اب آپ خود سمجھ گئے ہوں گے. دوسری جانب مسلم لیگ نواز کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور مریم نواز کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ان کا بھی ظاہر سی بات ہے، جب آپ دوسرے کی جماعتوں کے اندر کہتے ہیں نا مقافات عمل، جب آپ کسی کے لیے سازشیں کرتے ہیں تو خود آپ کی طرف بھی سازشیں ہوتی ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں بھی ٹوٹ پھوٹ کا جو ہے شکار ہے مسلم لیگ نواز، اور کافی لوگ جو ہے اندر سے باغی ہیں. کچھ لوگ تو پی ٹی آئی میں جانے کے لیے تیار ہیں، کچھ لوگ ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، اندر یعنی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کے اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات ہیں. ٹیلی فون بھی کر رہے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ ان کو کبھی پلہ نہیں پکڑا رہی کوئی نئی جماعت بننے کے لیے. ورنہ کچھ لوگ پی ٹی آئی سے، کچھ لوگ پیپلز پارٹی سے، کچھ مسلم لیگ نون سے جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ پلہ نہیں پکڑا رہی. اور یہ ساتھ میں خاقان عباسی کا بیان آیا تھا کہ جناب باجوہ کے اوپر آرٹیکل 6 لگائیں اور جنرل فیض پہ آرٹیکل 6 لگائیں. میں آپ کو اس اپنے ویوز آف فیصل محمد کی وساطت سے آپ کو یہ بھی خبر بریک کرتا چلوں کہ نہ ہی باجوہ پر آرٹیکل 6 لگے گا اور نہ ہی جنرل فیض پہ لگے گا. اس لیے نہیں کہ وہ فوج کے لوگ ہیں، فوج کا تو ایک جنرل فوجی وہ بھی تھا پرویز مشرف، اس پر آرٹیکل 6 لگ گیا. اس لیے نہیں لگے گا کہ انہوں نے جو کچھ بھی کام کیا نا وہ امریکہ کے کہنے پہ کیا تھا. اور امریکہ کے جب کہنے پہ کیا تھا تو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں یہ کہ امریکہ کے جب کہنے پہ کیا تھا تو مغرب نے ان کو گارنٹی دی تھی کہ نو بڈی کین ٹچ یو، آپ کو کوئی کچھ نہیں کرے گا. تو جو امریکہ کے لیے کام کرتا نا اس کو کچھ نہیں ہوتا. مشرف صاحب نے اسٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی اپنائی تھی امریکہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو ان کو جو ہے نشان عبرت بنا دیا گیا تھا. اللہ تعالی ہمیں ہمت اور طاقت دے کہ ہم اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے اپنے مفاد کو اللہ کی مدد کر کے اور اللہ کی مدد کے ساتھ اور اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اپنے معاملات کو چلانے کے لیے آگے بڑھیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.